الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. غور اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں، کیا ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ خوش نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے، آمین. ہماری کتاب کا باب 4 جس کا عنوان ہے اخلاق و آداب، اور اس کا تیسرا سبق ہے کفایت شعاری. آج ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں نا مشقی سوالات کو کس انداز سے ہم لوگ حل کرتے ہیں. میں اس کو ایک بار دوہرا دیتا ہوں. آپ نے بڑے غور اور توجہ سے ویڈیو میں سوال کو سننا ہے، پھر ویڈیو کو روک دینا ہے اور خود سے اس کا جواب دہرانا ہے. جواب دہرانے کے بعد آپ نے ویڈیو کو دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے یا پلے کرنا ہے اور میرے جواب کے ساتھ اپنے جواب کو ملانا ہے. اس طرح کرنے سے آپ کو جوابات اچھے سے یاد ہو جائیں گے. تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے اپنی کتاب کے اس سبق کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں. سوال نمبر 1. سبق کے مطابق درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں. الف، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ 1. میانہ روی، 2. اسراف، 3. بخل، 4. سخاوت. جی ہاں، درست جواب ہے اسراف. ب. آیت کریمہ کی روح سے شیطان کا بھائی کس کو قرار دیا گیا ہے؟ 1. جھگڑا کرنے والے کو، 2. تکبر کرنے والے کو، 3. فضول خرچی کرنے والے کو، 4. غیبت کرنے والے کو. درست جواب ہے فضول خرچی کرنے والے کو. جیم، حدیث مبارکہ میں خرچ میں اعتدال کو کیا کہا گیا ہے؟ 1. آدھی معیشت، 2. پوری معیشت، 3. تہائی معیشت، 4. چوتھائی معیشت. درست جواب ہے آدھی معیشت. دال، حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی چادر مبارک کی قیمت کیا تھی؟ 1 درہم، 2 درہم، 3 درہم، اور چوتھی آپشن ہے 4 درہم. درست جواب ہے 4 درہم. ہے، بخیل کسے کہتے ہیں؟ 1. فضول خرچ کو، 2. اسراف کرنے والے کو، 3. زیادہ باتیں کرنے والے کو، 4. بخل کرنے والے کو. جی ہاں، درست جواب ہے بخل کرنے والے کو. سوال نمبر 2. درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں. الف، فضول خرچی سے انسان ڈیش کا محتاج ہو جاتا ہے. جواب ہے دوسروں کا. ب. کفایت شعاری ڈیش آسان بناتی ہے. درست جواب ہے زندگی. جیم، فضول خرچی انسان کو ڈیش کمانے پر اکساتی ہے. درست جواب ہے حرام. دال، کفایت شعاری سے ڈیش حاصل ہوتی ہے. درست جواب ہے دانائی. ہے، فضول خرچی ڈیش کا سبب بنتی ہے. جواب ہے جھگڑے. سوال نمبر 3. کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. کالم الف کی پہلی لائن کو کالم بے کی چوتھی لائن سے ملائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اور کفایت شعاری اختیار کی. کالم الف کی دوسری لائن کو کالم بے کی 5ویں لائن سے ملائیں گے. اسلام انسان کو زندگی گزارنے کے تمام رہنما اصول سکھاتا ہے.
کالم الف کی تیسری لائن کو کالم بے کی پہلی لائن سے ملائیں گے۔ کفایت شعاری سے خوشحالی آتی ہے، کالم الف کی چوتھی لائن کو کالم بے کی دوسری لائن سے ملائیں گے۔ فضول خرچی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کالم الف کی پانچویں لائن کو کالم بے کی تیسری لائن سے ملائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے سنہری اصول اپنائیں۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ الف، کفایت شعاری سے کیا مراد ہے؟ جواب، کفایت شعاری سے مراد ہے فضول خرچی سے بچتے ہوئے اپنے مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا۔ بے، بخل کسے کہتے ہیں؟ جواب، مال خرچ کرنے میں اس حد تک کنجوسی کرنا کہ جائز ضروریات بھی پوری نہ ہو سکیں، بخل کہلاتا ہے۔ جیم، فضول خرچی کے حوالے سے ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، نہ اس میں فضول خرچی ہو نہ تکبر۔ دال، کفایت شعاری کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، خرچ میں اعتدال آدھی معیشت ہے۔ کفایت شعاری اور بخل میں کیا فرق ہے؟ جواب، کفایت شعاری سے مراد ہے فضول خرچی سے بچتے ہوئے اپنے مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، جبکہ مال خرچ کرنے میں اس حد تک کنجوسی کرنا کہ جائز ضروریات بھی پوری نہ ہو سکیں، بخل کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ پیارے بچوں، تمام تفصیلی جوابات آپ کو ہماری اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے، آپ نے یہیں سے ان سوالات کے جوابات کو تیار کر لینا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے پوری مشق کو حل کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک دو کام اور بھی کرنے ہیں۔ اپنی جیب خرچ اور اپنے خرچوں کے سارے شیڈیول کو، یعنی ایک گوشوارہ تیار کرنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم زیادہ فضول خرچی نہ کر پائیں، بلکہ فضول خرچی بالکل بھی نہ کر پائیں اور ہم سے بخل بھی نہ ہو۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے صرف ان چیزوں کے لیے پیسوں کو خرچ کیا جائے، ایک گوشوارہ اس کے بارے میں تیار کر لیا جائے۔ دوسری چیز ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے روزمرہ کے کاموں میں یہ دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ کہاں کہاں فضول خرچی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا بل، بجلی کا بل، بجلی میں فضول خرچی یعنی اسراف سے گریز کرنا ہے۔ کہیں کسی روم کے اندر لائٹ جلی ہوئی ہے، بلا وجہ جلی ہے، کوئی گھر میں کمرے میں موجود نہیں تو لائٹ کو بند کر دینا ہے۔ اس طرح پنکھا چل رہا ہے گرمی میں، اب جناب کوئی بھی نیچے نہیں بیٹھا ہوا، پنکھا بلا وجہ چلتا چلا جا رہا ہے تو ہم نے پنکھے کو بند کر دینا ہے۔ اس طرح اسکول میں بھی اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے فضول خرچی کن کن مواقعوں پر کی جا سکتی ہے، ان مواقعوں کی ایک فہرست تیار کرنی ہے، ایک چارٹ بنانا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہماری روزمرہ زندگی میں کون کون سے مواقع ایسے ہیں جہاں پر ہم فضول خرچی کر لیتے ہیں، اور کون کون سے مواقع ایسے ہیں جہاں پر بخل بھی چلتا ہے، اور ہمیں کن کن جگہوں پر اور کس انداز سے اپنے والدین اور اساتذہ کرام کی رہنمائی میں کفایت شعاری سے کام لینا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا ادب و احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا بھی کہنا مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔